من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ حضرت عثمان کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کا آج سے ہم آغاز کریں گے. اور یہ جو صحابہ کی سیرت ہوتی ہے، ان کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے حوالے سے معاشرے میں بہت سے اشکالات، اور خاص طور پہ صحابہ کے جو دشمنان ہیں، انہوں نے جن ہستیوں کو طعن و تشنیع کے لیے، تنقید کے لیے چنا، بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے وہ ہستیاں ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہیں، اور دعویٰ یہ ہے ہم نبی کریم کے رشتہ داروں سے پیار کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں. اگر تم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہو، اگر تم نبی کے گھرانے سے پیار کرنے والے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سسر تمہاری نظر میں برے ہیں، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تمہاری نظر میں برے. حضرت عثمان کو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، غزوہ یرموک کا مشہور حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا پایا، حضرت عمر کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا پایا. تیسرے بندے غزوہ یرموک میں جب ان کے صحیفوں کو اٹھایا گیا، جن تیسرے کا ذکر تھا آپ سب کو معلوم ہے، ان کی کتابوں میں حضرت عثمان کو ذی النورین کہا گیا. وجہ پوچھی گئی، صحابہ نے ان سے پوچھا غزوہ یرموک کے دن، آپ ان کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے ان کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی، تم نے ان کا لقب ذی النورین صحیح رکھا ہے، درست رکھا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. جبکہ ہمارے ہاں یہ ان کی کتابوں کی بات ہے، صحیح روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کائنات پوری کے اندر جب سے آدم پیدا ہوئے، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک ہی نبی کی یا کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ہوں. پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں. لوگوں، اگر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھنے والے ہوتے، ان کے گھرانے سے حسد، بغض، نفرت، جو تم نے پراپوگنڈے کے قصے بنائے ہوئے ہیں، کیا بندہ ایک جگہ جب بیٹی دیتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہ اتنا معاملہ حساس ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بہت عمدہ داماد بھی ہو، بڑا اچھا داماد بھی ہو، بڑا اعلیٰ بھی ہو، مذہبی بھی ہو، دیندار بھی ہو، لیکن یہ رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہو چکے ہیں. وجہ بھی دین اسلام ہے. اللہ کے دین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال دی ہے. یہی بیٹیاں جن کو کل تک زندہ درگور کیا جاتا تھا،
آج کوئی ان سے اونچی آواز میں بات کر لینا تو باپ کے کلیجے پہ چوٹ لگتی ہے. بڑا اچھا دماد بھی ہونا، عموماً دیکھا گیا ہے کہ سسر ساس، بالعموم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سب بندے اس میں شامل نہیں ہیں، استثناء بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بڑا اچھا دماد بھی ہے نا تو بیٹی کا باپ گلا کر رہا ہوتا ہے، یہ میری بیٹی سے تیز بولتا ہے، یہ میری بیٹی سے تلخ بولتا ہے، یہ میری بیٹی کو ڈانٹتا ہے. اور لوگوں خاص طور پہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ بر صغیر کے معاشرے میں کسی کو ایک بیٹی دے دی جائے نا، پھر کہا جاتا ہے یار اب میں اگر موقع ملتا تو شاید اس کو بیٹی نہ دیتا، یا اگر کبھی دوبارہ موقع ملے میں اس سے رشتہ قائم نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، پہلی بیٹی دی، دنیا سے چلی گئی، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان کو کہا میری بیٹی سے شادی کرو. حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے شادی کرو حضرت حفصہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضرت عثمان نے انکار کر دیا، دونوں کو بلایا. عمر میں تجھے عثمان سے بہتر سسر کا نہ بتلاؤں، میں تجھے عثمان سے بہتر دماد کا نہ بتلاؤں، اور عثمان کو کہا میں تجھے عمر سے بہتر سسر کا نہ بتلاؤں. بتلائیے آقا. کہا میں اپنی بیٹی عثمان تجھے دینا چاہتا ہوں. اے اللہ کے رسول ایک بیٹی دے چکے، دوسری بیٹی بھی، ہاں میں اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور عمر تو مجھے اپنا دماد بنا لے، حفصہ کی شادی عثمان کی بجائے مجھ سے کر دے. لوگوں یہ محبت کے تعلق ہیں، یہ نفرت کے تعلق ہیں کہ محبت کے تعلق ہیں؟ یہ جو باتیں بنائی ہوئی ہیں حضرت، اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، جب بات پتہ لگ گئی حضرت رقیہ پہلے نکاح میں آئی، حضرت ام کلثوم دوبارہ نکاح میں آئی، کیا قصہ گڑھ لیا نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی نہیں. ایسی باتیں کرنے والوں، قرآن پاک کی ایک آیت تمہارے اس نظریہ باطل کو کس طرح رد کرتی ہے. عربی لغت سے آشنا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بڑی آسان بات آپ کو سمجھاتا ہوں. عربی میں ایک کے لیے واحد ہے، دو کے لیے جمع نہیں ہے. عربی میں دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے. تثنیہ کا مطلب دو کے لیے عربی میں لغت میں ایک الگ ڈائی بنائی گئی ہے. اردو میں واحد اور جمع، بس. عربی میں تین ڈائیاں ہوتی ہیں، واحد، اثنین یا تثنیہ، اور تیسری چیز ہوتی ہے جمع. جمع کا صیغہ جب بھی عربی میں آئے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کم از کم تین سے. کم از کم تین سے. جب دو ہوں گے ان کے لیے الگ صیغہ ہے، ان کے لیے الگ امر ہے، ان کے لیے الگ عربی گرامر میں ڈائی موجود ہے. اللہ رب العزت کلام حمید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ازواجک و بناتک، کل ازواجک و بناتک. بنات واحد ہے کہ جمع؟ جمع. اثنین بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، جمع ہے. کم از کم کس سے شروع ہوگا؟ تین سے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ازواجک، اپنی بیویوں کو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو. کم از کم تین بیٹیاں تو اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرما رہے، تم کہتے ہو بیٹی ایک تھی. یہ دیکھیں کس قدر جھوٹ، کس قدر مبالغہ، کس قدر پروپیگنڈا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو معتدل مزاج کے لوگ ہیں، میں ان روافظ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قصے گھڑے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی نہیں تھی. وجہ صرف یہ ہے، وجہ بھی سن لیں، صرف یہ وجہ ہے. حضرت عثمان کا ذکر آتا ہے، شرمندہ ہو جاتے ہیں. ہم کس انسان کی مخالفت کر رہے ہیں جس کو نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں دی، اور عثمان وہ ہیں بدر کے مقام کے اوپر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری کر رہے ہیں، حضرت عثمان کو کیا کہا؟ میری بیٹی کی تیمارداری کر. بیمار تھی حضرت رقیہ، میری بیٹی کی خدمت کر. اسامہ بن زید کو بھی چھوڑ دیا. اپنے محبوب جب انسان کی اپنی بیٹی ہو اس کی تکلیف ہوتی ہے. اور کیا کہا؟ عثمان کو یہ رتبہ بلند ملا ہے. بدر میں جنگ میں شریک نہیں ہوئے. بعض ساتھیوں نے یہ قصہ کہانی بھی بنائی ہوئی ہے نعوذ باللہ، حضرت عثمان بدر میں کہاں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، تجھے بدر کے مجاہد جتنا حصہ بھی ملے گا اور بدر کے شہید جتنا اجر بھی ملے گا. اب یہ بات بتلائیے، آپ کے قصے اور کہانیاں یہاں پر بات ہوتی تو بات مکمل تھی، لیکن بدر کس دن فتح ہوا؟ حضرت رقیہ کو دفنایا گیا، ادھر سے ہرکارا آیا، فتح ہو گئی، مال غنیمت آ رہا ہے.
مال غنیمت آ رہا ہے. اگر حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہوتے یا بدر کے حصے دار نہ ہوتے یا بدر کی جنگ کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو یہ نصیحت اور وصیت نہ کی ہوتی. جب مال غنیمت آیا حضرت عثمان کو حصہ ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت عثمان کو بدر کے مال غنیمت میں سے پورے مجاہد غازی جتنا حصہ دیا گیا. وجہ اگر وہ شامل ہی نہیں تھے تو حصہ کیوں دیا گیا؟ یہ ساری کہانیاں اس لیے گڑی گئی ہیں کہ حضرت عثمان کے جو فضائل و مناقب ہیں تھوڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ حضرت عثمان نے، اور اگر کہا جائے شہید مظلوم اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان ہے. بار بار جس وقت محاصرہ ہوا نا، صحابہ کے پاس جا جا کے باغیوں کو سمجھانے کے لیے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، جو آخری وقت نے انہوں نے افشا کیا. حضرت عثمان نے جو باغیوں کے خلاف جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، اس کی کچھ وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا ایک وقت آئے گا تجھے ایک خلافت کی خلت عطا کی گئی ہوگی، تجھے ایک عمدہ قمیض عطا کی گئی ہوگی، تجھ سے کوئی زبردستی قمیض اتروائے گا، تو نے اپنی قمیض کو اتارنا نہیں ہے، تو نے صبر کرنا ہے. حضرت عثمان نے ان نصیحتوں اور وصیتوں کی وجہ سے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، لیکن ان کو سمجھایا ضرور ہے. باغیوں نے محاصرہ جب کیا ہوتا تھا، یہ وہ فضائل ہیں جو انہوں نے اپنی زبان سے بھی کہے اور جس کی شہادت صحابہ نے دیگر روایات میں بھی دی ہے. باغیوں نے جب محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو لشکر کو تیار کرے گا، جیش اسرا، تبوک کا مارکا، حالات تنگ، اسباب کم، وسائل کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس لشکر کی تیاری میں حصہ ڈالے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان باہر آئے، صحابہ کو کہا کیا میں وہ نہیں ہوں جس لشکر کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ اس لشکر کے ہر اونٹ کی مہار، ہر جانور کی نکیل میرے عثمان کے پیسوں سے آئی تھی؟ صحابہ نے کہا آئی تھی. باغیوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن ان کے دل تنگ تھے، ان کے دلوں کے اندر خارجیت اور تکفیریت بری ہوئی تھی. یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی حضرت عثمان کی سیرت کے اندر بات کریں گے. حضرت عثمان اسی غزوے کے اندر 3 واقعات، ایک یہ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج اسلام غریب ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو اس کو پیسے دے گا؟ حضرت عثمان نے 1000 دینار درم کی بات نہیں کر رہا، درم ہوتا ہے چاندی کے عوض، دینار ہوتا ہے سونے کے عوض. چند دینار 1 تولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں آج بھی. حضرت عثمان نے 1000 دینار اس لشکر کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرانا شروع ہو گئے. اور ان دیناروں سے صحیح روایات کے الفاظ ہیں، نبی کریم ان دیناروں کو ایسے ٹٹولتے تھے جیسے کوئی بچہ، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، اپنے کھلونے سے کھیلتا ہے نا. اور کہتے کیا تھے؟ ان دیناروں کو ٹٹولتے ہوئے کہتے تھے اللہ کی قسم آج کے بعد عثمان اپنی زندگی میں عمل کو چھوڑ دے، آج کے بعد عثمان اپنی زندگی میں جو چاہے مرضی عمل کر لے، آج کے بعد عثمان اپنی زندگی کو گناہوں سے بھر دے، اللہ کی قسم عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی کا عمل نہ کرے، اللہ پھر بھی اسے جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا. یہ وہ عثمان ہے جس کے بارے میں تم اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ اسلام غریب ہے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، کون ہے جو اسلام کو 100 اونٹ دیتا ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا آقا جنت 100 اونٹوں کے عوض مل جائے گی، میں عثمان 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. حضرت عثمان کو کہا تیرے لیے جنت کی بشارت ہو. پھر اعلان کیا کون ہے دوسرا جو 100 اونٹ دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ دینے سے جنت مل جائے گی، میں عثمان 100 اونٹ پھر دیتا ہوں، عثمان تیرے لیے جنت ہے. 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے،
کت کت یا عثمان، بس کر ہے عثمان، بس کر ہے عثمان، آج کے بعد نیکی کا کوئی عمل بھی نہ کرے تو جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقاموں پہ ہوگا۔ یہ وہ عثمان ہے جس کے بارے میں زبان سب سے زیادہ، یہ بھی بات یاد رکھیے، علامہ شہید کہا کرتے تھے، یہ علامہ شہید کے الفاظ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جو لوگ ابو بکر و عمر کی عزت تو کرتے ہیں لیکن عثمان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عثمان کے خلاف بکواس کرنے والے کے ہونٹوں کو اور زبان کو کبھی سفید نہیں دیکھا، کالی ہو جاتی ہے، یہ وہ عثمان ہے۔ صحیح روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 روایتیں موجود ہیں، ان کو اگر برا بلا کہا جائے، صحیح حدیث سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسناد ہوتی ہے، تابعی تک سند جاتی ہے اس کی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کیا ہمارے سامنے، ہم نے اس کو منع کیا، صحیح سند کے ساتھ، ثقات ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس نے عثمان کو برا کہنا شروع کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی پکڑ فوری آ جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو اللہ نے ڈیل بھی دی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کہے گا یہ ہو گیا، لیکن جب ہو جاتا ہے یہ بھی نشان عبرت ہوتا ہے۔ کہا ابھی برا بلا کہنا شروع کیا، منع کیا، پھر اس نے برا بلا کہنا شروع کیا، آسمان سے بجلی کڑکی، آسمان پہ بادل موجود نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے بجلی آئی، اس بندے کو جلا کر خاک کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھا دیا۔ نبی کریم کو برا کہا کرتا تھا، کتنی بری الفاظ کہا کرتا تھا، وہ الفاظ انسان اپنے منہ سے ادا بھی نہیں کر سکتا، کہا کرتا تھا۔ نبی کریم نے اس کے ساتھ پیار کیا، اس کے بیٹے کی وجہ سے معاملہ کیا، کرتا دیا، لعاب دہن کو ڈالا، دعائیں مغفرت کی، ہر چیز کی۔ اللہ کی مرضی، اللہ کو معاف کرنا نہیں کرنا، لیکن نبی کریم کھڑے ہو گئے۔ ایک جنازے کی بات سنیے، ایک اور جنازہ آیا، اب یہ منافق تو نہیں ہے، اب اس کے بارے میں وہ حکم تو نبی کریم نے کبھی نہیں بیان کیا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، لیکن نبی کریم سے التجا کی جا رہی ہے اس کا جنازہ پڑھائیے۔ نبی کریم انکار کر رہے ہیں، بیٹے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، آقا کیا ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، آپ تو اتنے رحم دل ہیں، آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کہا ہاں، وہ مجھے گالیاں دیتا تھا، میں نے اس کے جنازے کو پڑھایا، لیکن میں اس کے جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا۔ اور لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور کلیہ ہے۔ نبی کریم نے کہا کون ہے جو میرے صحابی کو بلا کے لاؤ؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم سے کہا ابو بکر کو بلایا جائے، نہیں میرے صحابی کو بلایا جائے، عمر کو بلایا جائے، نہیں میرے صحابی کو بلایا جائے، عثمان کی بات کر رہے ہیں، ہاں عثمان کی بات کر رہا ہوں، اور عثمان کو بلا کے وصیت و نصیحت کیا کر رہے ہیں، عثمان جنت میں تو جائے گا لیکن تیرے اوپر ایک فتنہ آئے گا، ایک مشکل آئے گی، اور اس فتنے کا حضرت عثمان خود بیان کرتے ہیں۔ جس وقت ظالم نے حضرت عثمان کے اوپر تلوار کو اٹھایا نا، تو حضرت عثمان ہر بندے کو جو اندر داخل ہو رہا تھا، موت الاسود وغیرہ، یہ جو پورا گروہ تھا، حضرت عثمان جو بھی داخل ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں تیرے اور میرے درمیان فرق فیصلہ قرآن کرے گا۔ پہلا بندہ داخل ہوا، ڈر کے بھاگ گیا، دوسرے بندے نے بدتمیزی کی، وہ بھی بھاگ گیا، تیسرا بندہ آیا، حضرت عثمان نے یہی الفاظ کہے، اس نے تلوار اٹھائی، ہاتھ پہ دے ماری، حضرت عثمان کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عثمان اس کو کہتے ہیں ظالم، تجھے پتہ ہے یہ کون سا ہاتھ ہے؟ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ سورت حجرات سے لے کر سورت ناس تک قرآن پاک کو تحریر کیا۔ یہ حضرت عثمان کی فضیلت خود بیان کر رہے ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے سورت حجرات سے لے کر آخر تک قرآن کو تحریر کیا۔ اور حضرت عثمان کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان کے اندر موجود ہیں، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملتی ہے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں آؤ بیعت کریں۔ بعض نے لکھا موت کی بیعت تھی، بعض نے لکھا اس وقت تک کی بیعت تھی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ بات جو بتلانا مقصود ہے، جب سب صحابہ کے ہاتھ آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، آسمان سے آیت اتری، یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ یہ عثمان، اس کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں سب سے زیادہ، اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض اہل سنت نے، روافظ ان کا تو کام ہی یہ ہے، لیکن وہ جو حضرت ابو بکر و عمر کا نام عقیدت و احترام سے لیتے ہیں، انہوں نے بھی ڈنڈی ماری تو اس شخصیت کے بارے میں ماری، اپنی طرف سے من گھڑت قصے، من گھڑت واقعات۔ حضرت عثمان باغیوں کو یہ بات بتلا رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ آج بھی بڑے نام نہاد مفکر، علامہ فہامے، جن کا جب دل کرتا ہے جی عثمان نے رشتہ داروں کو نوازا تھا، جی تم کون ہوتے ہو صحابہ کے مشاجرات کے درمیان، آپس کی باتوں کے درمیان تم فیصل ہو؟ اللہ نے تمہیں مقرر کیا فیصلہ کرنے کے لیے، اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، کائنات کی اتنی عظیم ہستی ہو اور تمہاری زبان نے ان ہستیوں کے بارے میں بھی بے لگام ہو۔ اٹھائیے، نام نہیں میں لینا چاہتا، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فہم قرآن کے دعویٰ کرنے والے، ان کی زبان جب حضرت عثمان پہ پہنچتی ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے بغض معاویہ کے اندر لکھتے ہیں جو ان کے جی میں آئے۔ حضرت عثمان نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مدینہ میں آئے، پانی کی قلت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو بئر روما کو خریدے گا، جو روما کے کنویں کو خریدے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے بئر روما کو خریدا۔ لوگوں یاد رکھو، مورخین نے، مصنفین نے، محدثین نے لکھا ہے، ہاں افضل ترین ابو بکر ہیں انبیاء کے بعد، افضل ترین ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، لیکن جتنی مرتبہ کی بات ہو رہی ہے کہ تکرار کے ساتھ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت ملی ہے، شاید کسی اور صحابی کو نہ ملی ہے۔ حضرت عثمان کا نام لے کر، کام گنوا کر، جو بئر روما کو خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی پر بس ہے، مسجد النبوی تنگ پڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 7 کا ہاتھا خرید کے مسجد النبوی میں داخل کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کس نے خریدی؟ حضرت عثمان نے۔ لوگوں، دنیا میں ایسا کوئی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ آج بھی مسجد النبوی کے اندر جاؤ، نماز پڑھتے ہو، اللہ کی قسم جو جگہ جس بندے نے خریدی ہو، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اگر مسجد کی جگہ ایک انڈے کے برابر بھی حصہ کسی کا مسجد کی جگہ میں ڈلا ہو، اس انڈے کی جگہ کے برابر اللہ رب العزت جنت میں ایک محل قائم کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے مسجد النبوی کا احاطہ خرید کے دیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ احاطہ مسجد النبوی کے اندر موجود ہے، میں اور آپ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 1400 برس بیت گئے ہیں، کیا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں؟ اس وقت تو جو جنت کی بشارت دی، آج تک بھی جتنی نیکیاں مسجد النبوی کے اندر ہو رہی ہیں ان میں حضرت عثمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ ظالموں، بدبختوں، اس شخصیت کے بارے میں کیسی زبان دراز کرتے ہو؟ اسی پر بس ہے، یہ حضرت عثمان کے جو فضائل و مناقب ہیں انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج ایک اور اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو دور حاضر میں اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے خطبے میں بھی اور آئندہ آنے والے خطبات میں چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یاد کرا دینا بس انشاءاللہ۔ یا اللہ گناہ معاف فرما، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر انتخابات اور الیکشن کا دور ہے۔ آج آپ کے سامنے چند اصولی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت اور بالکل مستند ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کئی مرتبہ کہنے والا بھی جو بات بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر عامل نہیں ہوتا، لیکن انسان کا عمل دین میں حجت نہیں ہوتا۔ دین میں حجت وہی ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ آپ یہ جو خلفائے راشدین کا تذکرہ سن رہے ہیں، آپ خود انالیسس کیجئے، اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے کس کو خلیفہ بنا کر گئے، کس کی خلافت کی طرف اشارے کر کے گئے؟ مسلمانوں نے کس کو خلیفہ بنایا، ریاست کا امام بنایا، سپہ سالار بنایا، حکمران بنایا؟ کون تھا وہ؟ وہی جو مسلح کا بھی امام تھا۔ حضرت ابو بکر کون تھے؟ عالم تھے، متقی تھے، کہ سیاسی رہنما تھے، کہ ایک مسلح کے امام تھے؟ یہ لوگوں نے آپ کو بہت بڑا مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ خلفائے راشدین، یہ جو ترتیب ہے، اس کے بعد کی ترتیب، اس کے بعد کی ترتیب، جب تک دنیا میں اسلام غالب رہا، اس ترتیب کا ذرا مطالعہ کیجئے، ہم اپنی اصل سے کتنا دور ہو چکے ہیں لوگوں۔ اسلام اس وقت تک قائم رہا، غالب رہا، حکمرانی میں رہا، غالب لوگوں کے اوپر، جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام بنایا گیا۔ جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام ہوتا ہے، یہ اسلامی شریعت کے اندر بھی ہے۔ اگر یہ جو سیاست جس کو آپ اور میں، کتنی غلط فلسفے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سیاست مولوی اور شریف بندے کا کام نہیں۔ جب آپ اپنے منہ سے یہ کہتے ہو کہ سیاست عالم دین مولوی شریف بندے کا کام نہیں، تو گویا آپ اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرتے ہیں کہ یہ چوروں، لٹیروں، بدماشوں، وڈیروں کا کام ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں جب یہ کام ہی چوروں، لٹیروں، وڈیروں کا ہے تو پھر معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ لوگوں، یہ فلسفہ یورپ کا گڑا ہوا، مغرب کا گڑا ہوا، انہوں نے اپنے چرچ کو اپنی سیاست سے الگ کیا۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہ جی چوروں کا کام ہے، جی لٹیروں کا کام ہے، جی مولوی کا کام، سیاست میں کیا مولوی کا کام، جی صرف مسجد تک ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گمراہی کا پروپیگنڈا۔ آپ کو یہ بات بھی پتا نہیں کہ مسجد اسلام کا کمیونٹی سینٹر ہے۔ مسجد النبوی کے اندر سے جہاد کے قافلے گئے، مسجد النبوی کے اندر سے گورنروں کو تعین کیا گیا، مسجد النبوی کے اندر سے سپہ سالاروں کو مقرر کیا گیا، مسجد النبوی کے اندر سے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا، مسجد النبوی میں جنازے ہوئے، مسجد النبوی میں نکاح ہوئے۔ گویا ریاست کا، سلطنت کا جو اصل بنیادی ستون تھا اس دور میں بھی وہ مسجد تھا۔ جب مسلمانوں نے کہا دین الگ ہے، کافروں کی طرح دنیا الگ ہے، اور دین کا مطلب پتا کیا ہے؟ دین کا اگر ترجمہ بھی کسی کو پتا ہو کہ دین کہتے ہی اس عمر کو ہیں جو دنیا گزارنے کے سارے طریقوں کی رہنمائی کرے۔ حضرت شعیب کی قوم نے بھی یہی، حضرت شعیب کا کیا قوم سے جھگڑا تھا؟ حضرت شعیب کو قوم کیا کہتی تھی؟ یہی الفاظ جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اپنی نماز کو مسجد تک رکھ لے، تیری نماز بازار میں نہ آئے۔ اور لوگوں، آج ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکے سچے دل سے، میں آپ کو کسی کی طرف ووٹ ڈالنے پہ مجبور نہیں کر رہا، صرف ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، پاکستان کا نظام بھی اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا، جب تک آپ انتخابات کے اندر اسلام کی اصل روح کو واپس نہیں لٹائیں گے۔ کہ ہاں، جنازہ تو مولوی پڑھائے، شادی بیاہ تو مولوی کرے، آپ کے سارے مسائل اور جو آپ نے دعائیں کرانی ہو، نہیں، یہ مسجد تک رہے، معاشرے میں مولوی کا دین نہ ہے۔ حضرت شعیب کی قوم بھی یہی کہتی تھی، تیرا جب دین معاشرے میں آتا ہے نا تو سود کو ختم کرتا ہے، رشوتوں کو ختم کرتا ہے، ہمارے مالوں کی بڑھوتری کو روکتا ہے، ہمیں ایسا دین قبول نہیں۔ ہاں، اگر تو اپنے دین کو مسجد تک رکھے گا ہمیں قبول ہے۔ آج بھی مولوی جب تک مسجد کے اندر اپنے دین کو محدود رکھیں گے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض کس پہ ہوگا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جب بھی کوئی مولوی مسجد و محراب سے نکلے گا، معاشرے کے اندر یہ بات کرے گا کہ جس طرح رسول اللہ مسجد میں امام ہے،
بازار میں بھی امام ہے. جس طرح رسول اللہ بازار میں امام ہے تجارت میں بھی امام ہے, جس طرح رسول اللہ تجارت میں امام ہے سیاست میں بھی امام ہے. اور لوگوں یہ کہاں کا فلسفہ ہے, یہ کہاں کا فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہے, صرف کاروبار کے امام ہے, صرف معاملات اخلاقیات کے امام ہے. جب بات سیاست کی آئے نہیں, رسول اللہ ہمارے لیڈر نہیں ہے, رسول اللہ ہمارے قائد نہیں ہے. ہمارے قائد تب جب چننے کی باری آتی ہے نعوذ باللہ. ایک بات میں شکر بھی کرتا ہوں, نعوذ باللہ بھی کہہ رہا ہوں, شکر اس بات کا کہ لوگوں میں کم از کم کل کے واقعے سے اتنا شعور ضرور بیدار ہوا ہے کہ ہم نے گندے عقیدے کے لوگوں کو نہیں چننا. لیکن یہ شعور پہلے بیدار کیوں نہیں ہوا؟ اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. اور لوگوں ایک بات یاد رکھو, یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ شاید قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکنا, قبروں کی چوکھٹ کے اوپر بوسے دینا, قبروں کے مزاروں کے درگاہوں کے جو پائیدان ہیں ان کو چومنا, اس کی شریعت میں اجازت ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں. میں آپ کو سکا اور صحیح بات بتا رہا ہوں, جائیے دیوبند کے, بریلی کے, شیعہ کا بھی نام لے رہا ہوں, اہل حدیث کے جتنے بھی معتبر ماخوذ فقہی ہیں, کسی ایک کتاب کے اندر قبر کو عبادت والی بات نہیں کر رہا, تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام لکھا ہوا. کسی ایک مکتبہ فکر کے اندر قبر کو تعظیماً سجدہ بھی جائز نہیں. کسی ایک مکتبہ فکر کے اندر قبر کے پائیدان کو, چوکھٹ کے پائیدان کو, چوکھٹ کو آستانے دربار و درگاہوں کے. اب افسوس ہوتا ہے نا, ایک انسان آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہو, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من, لیکن کیا کیلا وہ جھکتا ہے؟ نہیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہے, مندروں کے اندر حاضری دے رہا ہے, ایک طرف ہمارے شریف برادران ہیں پورے لاہور کے, بابا جی رحمہ اللہ کے آستانے کو آباد کیا, یہاں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں. کل خان صاحب نے بھی سجدہ, بعد نے کہا سجدہ نہیں کیا, چوما. اور لوگوں حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی, اللہ کی قسم تو مجھے نفع نہیں دے سکتا, حالانکہ ثواب موجود تھا اس کو چومنے کا. آپ کے اور میرے عقیدے پہ ضرب لگائی, تو مجھے نفع نہیں دے سکتا, تو مجھے نقصان نہیں دے سکتا, میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ پیارے نبی کے دو ہونٹ تیرے اوپر لگے ہیں. حجر اسود کو بھی اس نیت سے نہیں چوما کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے, اس لیے چوما کہ ثواب ہے, اور ثواب بظاہر نفع ہوتا ہے, لیکن آپ کے اور میرے عقیدوں کو درست کیا جا رہا ہے, اور چوما بھی ہے, بوسا بھی دیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, عوام کے اندر شکر کرنا چاہیے. علماء بریلی نے, شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی ایک تقریر, ایک کلپ میں نے خود دیکھا ہے, ان سے ایک عورت نے پوچھا کیا یہ جو قبروں کو چومنا, کیا مزاروں پہ عورتوں کا اس طرح جانا درست ہے؟ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ علماء بریلی اس بات پہ متفق ہیں, ان کا اجماع ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے, جھکنا بھی جائز نہیں ہے. لوگوں رکوع کرنا بھی جائز نہیں ہے, سر تسلیم خم بھی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ انسان کسی سے ملتا ہے تو انسان غیر اختیاری طور پہ, لاشعوری طور پہ تھوڑا سا اپنے کندھوں کو جھکاتا ہے, لیکن یہ بھی بات قابل تحسین نہیں ہے. لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے قبروں کو گرانے کے لیے, لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکالنے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پہ, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت علی کو کہا جاؤ جزیرۃ العرب میں کوئی قبر اگر ایک بالش سے اونچی نظر آئے مٹا دو. لوگوں ایک بات یاد رکھو, ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے, اگر قبر کا, یہ تو بات کی بحث ہے نا کہ قبر کو چومنا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, ادھر نظر نیاز دینا, ادھر لنگر دینا مخلوق کے آستانے کے اوپر, یہ ایک الگ لمبا چوڑا باب. کیا قبر اور مزار بنانا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر تو غور کیجئے, اس کے اوپر تو میرے بریلوی بھائی سوچے. اگر قبر کو محفوظ کرنا یا قبر عبادت کی اگر کوئی جگہ ہوتی, یا قبر کے اندر پڑا ہوا صاحب مزار اللہ کے ساتھ انسان کو کنیکٹ کراتا ہوتا, تو کائنات کی سب سے افضل ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ انبیاء ہیں, لاکھ سے زیادہ تھے, کم و بیش لاکھ تھے. کہاں ہیں ان کی قبریں؟ اللہ رب العزت نے اگر قبروں کو محفوظ رکھنا ہوتا, مزار بنانے ہوتے, تو یہ جو جھوٹے بھی نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا کوئی نیک ہو, یہ تو تم نے ولیوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں. کیا اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے مزاروں کو محفوظ نہ رکھتا؟
کیا یہ ولی انبیاء سے بھی آگے ہیں کہ اللہ رب العزت 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کی قبروں کو دنیا کی نظر سے محو کر دے؟ آپ کو شاید یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی دنیا کے اندر کتنے نبیوں کی قبریں محفوظ ہیں، یہ بھی نہیں پتا معاشرے کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر تیقن ہے، یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دفن ہے، باقی جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کی قبر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ 9 قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ انہی کی ہوں، اور لوگوں 1,00,000 سے انبیاء زیادہ آئے، 313 اولو العزم آئے، ان اولو العزم میں سے 5 بڑے رسول آئے، کہاں ہیں قبریں؟ کہاں ہیں قبریں؟ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب و مقصود ہی نہیں ہے کہ مزارات بنے، ان کی پوجا ہو، صاحب مزار کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تو یہ بات کہتا ہے میں قریب ہوں، مجھے براہ راست پکارو۔ آپ اور میں ہیں جو کہتے رہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ دور ہے۔ اور لوگوں سیاست میں بھی تبدیلی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ وابستگی سے اور کلام حبیب کے ساتھ وابستگی سے آئے گی۔ یہ فلسفہ گندا ہے، یہ نظریہ گندا ہے کہ ہم سیاست میں چور لٹیرے کو چنیں گے۔ یاد رکھو، اپنے ضمیر سے پوچھ لو، کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، ہے کسی میں جرت؟ آج یہ ممبر رسول ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، 1400 برس گزر چکے ہیں، یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹی ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں مسجدوں کا اتنا احترام موجود ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر چاہے تحریک انصاف کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، کیا ممبر رسول پہ کھڑے ہونے کی اجازت دو گے؟ اور تم رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کو ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن الیکشن کے دن سارا ووٹ انہی کو ڈال دیتے ہو۔ مسجدوں کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے صرف وہ لوگ ووٹ مانگنے کی اخلاقی جرات کر سکتے ہیں جن کی زندگی مسجدوں میں گزری ہو، اور جن کی زندگی ناچ گانوں ڈول ڈمکوں میں گزری ہو، مسجد سامنے بھی ہو، تم کہو گے جاؤ یار ذرا چوک میں جا کے جلسہ کرو، وہاں پہ ڈول بجاؤ، وہاں پہ گانے گاؤ، جو مرضی کرو، بنگڑا کرو، مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لوگوں اگر یہ نظریہ تمہارا مسجد کے بارے میں تو سیاست کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ سیاست میں بھی تبدیلی تب بھی آئے گی جب مسلح کا امام ریاست کا امام بنے گا۔ لوگوں آپ خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ تو کریں، کیا وجہ انتخاب تھی؟ کیا سیاسی زیرک کو دیکھا گیا؟ اور یہ دیکھا جاتا ہے کس کے پاس علم زیادہ ہے، تقویٰ زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، وہی آپ کے تمام معاملات کو صحیح ایماندارانہ طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔